پتہ ہے تم ایک چیز نہیں سمجھ پائے ہو، وہ جو نصیب بدلنے پر قادر ہے وہ جب چاہے انسان کے دل کو بھی بدل دیتا ہے، اور جو سورج کو مشرق کی بجائے مغرب سے نکال سکتا ہے وہ تمہارے لیے بھی تو وسائل پیدا کر سکتا ہے نا۔ کوئی چیز آپ کو ایک عرصے سے تنگ کر رہی ہے تو یاد رکھیں وہ ایک لمحے میں حالات کو بدل سکتا ہے، وہ ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے، وہ بکھرے ہونوں کو سمیٹتا ہے۔ آپ اس کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں تو وہ آپ کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہے۔ وہ انسان کو اپنے قریب کرنے کے لیے بھی طرح طرح کے حالات پیدا کرتا ہے۔ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے روتے ہونوں کو بھی دیکھتا ہے، اور جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنے والوں کو بھی جانتا ہے۔ وہ تمہارے صبر سے بھی خوب واقف ہے، اور تمہاری قربانی بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ وہ تمہاری دعائیں بھی سنتا ہے، اور تمہاری سسکیاں بھی اس کو سنائی دیتی ہیں۔ جو تم کہہ دیتے ہو وہ بھی وہ جانتا ہے، اور جو تم کہتے کہتے رک جاتے ہو اس کی بھی وہ خبر رکھتا ہے۔ وہ تو تمہیں گرتے گرتے سنبھال لیتا ہے، اور نہ جانے کتنی دفعہ اس نے تمہیں سنبھالا ہوگا۔ تم کیا چاہتے ہو وہ اس سے بھی واقف ہے، اور کیا تم اس کے خوف سے چھوڑ دیتے ہو وہ اس سے بھی واقف ہے۔ تم تہجد میں اس کے آگے کیوں کھڑے ہوتے ہو وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وہ تمہارے ہر درد ہر تکلیف سے واقف ہے۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اس کی طرف پلٹ جاؤ، وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اور یہ پریشانیاں آتی ہیں اور گزر جاتی ہیں، بہت بہت کٹھن لمحات آتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ آپ نے کسی بھی لمحے بس مایوس نہیں ہونا اور صبر اور شکر سے وقت گزارنا ہے۔ یہ زندگی بہت پیاری ہے، یقین کریں۔ ہمت کرنی ہے، استقامت رکھنی ہے۔ یہ زندگی ہے، کبھی کبھی تنگ ہو جاتی ہے، مگر آپ نے آسانی کا انتظار کرنا ہے۔ اور ہاں، یہ مشورہ نہیں، التجا ہے میری۔ کبھی کسی انسان کے لیے اپنی زندگی برباد نہیں کرنی۔ اگر ماضی میں کچھ برا ہوا بھی ہے تب بھی آپ نے اس بربادی اس انسان کو ذہن پہ سوار نہیں کرنا ہے۔ کسی کو سر پہ سوار کر کے غلامی کی زندگی نہیں جینی، اور نہ ہی آپ اس کے غلام ہوتے ہیں، نہ ہی تنہائی اختیار کر کے آپ نے خود کو پریشان کرنا ہے، اور یہ جانتے ہوئے کہ وہ سب جانتا ہے۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ میری بات سنیں، اگر انسان ایک راستے سے ہٹنے کا عہد کر لے اور دوبارہ اس راستے پر نہ جانے کا عہد بھی کر لے، مگر پھر ایک موقع اور آئے، ایک ٹیمپٹیشن سامنے ہو، تو کیا ایک آخری مرتبہ اس کو چکھا جا سکتا ہے؟ اس کے پاس کیا دوبارہ جایا جا سکتا ہے؟ بس یہ آخری ہو، اور اس کے پاس جانے کے وہ پھر سے عہد کرے کہ وہ ہر رغبت سے اجتناب کرے گا، تو کیا اس کی توبہ قبول ہوگی؟ میں نے اس کی بات مکمل سنی اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا کہ اور اگر وہ امتحان آخری امتحان ہوا تو، اور اگر اس کے بعد امتحان ہی نہ ہونا ہو اور اسی کے اوپر ہمیشہ کے لیے پاس یا فیل ہونے کا فیصلہ کیا جانا ہو، تب تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ توبہ کا وقت تو موت تک ہوتا ہے نا۔ میں اس کی طرف مڑا اور کہنے لگا، ہاں بالکل، توبہ کا وقت تو موت تک ہوتا ہے، لیکن اس کی آڑ میں آپ بار بار توبہ نہیں کر سکتے۔ کچھ امتحانات میں سپلی آ جاتی ہے اور کچھ کو فیل کرنے کی صورت میں کالج سے نکال دیا جاتا ہے، لیکن کچھ امتحانات انٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں، ایک نئے طرز زندگی میں داخلے کا امتحان۔ ان کو فیل کیا تو آپ داخل ہی نہیں ہوں گے۔ بعد میں توبہ کر بھی لیں تو کس نے گارنٹی دی ہے کہ توبہ قبول بھی ہوگی؟ اس نے میری بات کاٹی اور میرا جواب پورا سنے بنا پھر سے کہنے لگی، اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش سامنے ہو تو اسے کیسے چھوڑا جائے؟ آپ ہی بتائیں۔ اتنا بڑا دل کوئی آخر کہاں سے لائے؟ میں اٹھ کر جانے کے لیے تیار تھا، لیکن پھر سے مڑ کر دیکھا اور کہا، جب اللہ تعالیٰ ہمیں امتحان میں ڈال کے محبوب چیز اور درست چیز کے چناؤ کا موقع دیتا ہے
تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے اندر اچھائی کی رمق باقی ہے، ابھی سیدھا راستہ ہمارے قدموں سے مایوس نہیں ہوا، اور سیدھے راستے کی خود سے لگی یہ امید نہیں توڑنی چاہیے۔ ایک طرف سے رزق نہیں آئے گا تو کسی دوسری طرف سے آ جائے گا، اتنا تو اچھائی کی طاقت پہ بھروسہ رکھو نا۔ وہ پھر سے بولی کہ اگر یہ دل پھر بھی نہ مانے تو میں نے تب اس کو ایک آخری جواب دیا اور چلا گیا۔ جانتے ہو وہ آخری جواب کیا تھا؟ کہ اگر تمہارا دل پھر بھی نہیں مان رہا تو سمجھ لو کہ خدا تم سے ناراض ہے، اب تمہیں اس کو راضی کرنا ہوگا۔